السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا، تھوڑا سا انٹریکٹیو رکھیں گے ہم کہ مطلب کسی بھی قسم کی لیڈرشپ کیا مطلب کیا ضرورت ہوتی ہے کسی بھی کلچر میں، کسی بھی کمپنی میں لیڈرشپ کو پڑھنے یا سمجھنے کی، آپ کے خیال میں؟ اچھا، آن لائن جو لوگ موجود ہیں، میرے پاس مائک ہے، میں آپ کا بھی جواب سن سکوں گا اور آپ لوگ بھی جو فزیکل بتائیں۔ یعنی ہم پہلے یہ فیصلہ کر لینا کہ یار یہ مطلب ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بڑا قیمتی وقت ہے نا زندگی کا، تو آفس کا تو ہے ہی ہے، اپنا وقت بھی بہت قیمتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے ماشاء اللہ آپ کا؟ کیوں لیڈرشپ؟ کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی یا سمجھنے کی؟ کسی بھی قسم کی لیڈرشپ ہو، ہماری تو ایک خاص ڈائمنشن ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے، لیکن کسی بھی ویسے ہی لیڈرشپ کو کیوں پڑھنے کی ضرورت؟ ہم ایک ٹیم کی صورت میں ہم کام کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کہیں کون لیڈ کر رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ سوچیں تو صحیح نا۔ صرف دو ہی جواب آئے نا، دو ہی۔ ہوں ہوں ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اس میں آپ اس کانسیپٹ سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں کہ لیڈر تو بورن ہوتے ہیں، لیڈر تو پیدائشی ہوتے ہیں؟ کہ اس طرح آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ مطلب لیڈر تو وہی ہوگا کہ جو مطلب پیدائشی لیڈر ہے، وہ پیدا ہی لیڈ کرنے کے لیے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ایگری نہیں کرتے نا آپ اس سے؟ ٹھیک ہے، یعنی ہم، یعنی جس طرح کے یہ بات ہے کہ ٹیلنٹ جو ہے نا، ٹھیک ہے، مختلف لوگوں میں جینیٹکلی مختلف چیزوں کا زیادہ ہو سکتا ہے نا، لیکن کسی بھی اسکل یا کسی بھی ٹیلنٹ کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو شخص اس کو لے کر ہی پیدا ہوا ہے بھائی، یہ تو اس کی جینس کے اندر ہی ہے، مطلب یہ کچھ بھی نہ کرے پھر بھی یہ تو یہ بنے گا ہی۔ ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور کافی حد تک کافی عرصے پہلے کچھ لوگ اس پہ یقین بھی رکھتے تھے نا، ایک خاص قسم کے ٹیسٹ ہوتے تھے جس میں جانا جاتا تھا کہ آپ انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں، ہے نا، یا تو آپ ہیں یا تو آپ نہیں ہیں۔ اسی قسم کا تصور لیڈرشپ کے بارے میں بھی رہا ہے۔ اب تو خیر یہ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے کہ یا تو آپ لیڈر ہیں یا تو آپ نہیں ہیں، کسی بھی لیول پر، کسی بھی لیول پر۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ ایک بہت اچھے لیڈر نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ میں لیڈرشپ کے کسی قسم کے جراثیم کسی خاص انسان میں پائے ہی نہیں جاتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہم جس تصور میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لحاظ سے تو ہر انسان لیڈر ہوتا ہے، بلکہ اس کو ہونا چاہیے، اور بائی ڈیفالٹ اس کے اندر کسی نہ کسی لیول پر لیڈرشپ کو انجیکٹ کیا گیا ہے۔ ہم جس تصور سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیڈرشپ کے بارے میں بہت سارے مت ہیں۔ ہم وہ اتنا زیادہ ہم اس پہ وقت نہیں لگائیں گے، ہم سب جانتے ہیں کیا لیڈرشپ اکول ٹو مینیجر؟ کیا لیڈرشپ کوئی انٹرپرینور ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب وہ، ٹھیک ہے، وہ بڑا نالجبل بندہ ہے، زبردست پرسنالٹی، پی ایچ ڈی پروفیسر ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو لیڈر ہوگا ہی، اتنا پڑھا ہوا ہے اس نے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کسی چیز کی، سب سے پہلے اس کو پکڑنے والا ہے، اس میں سب سے آگے ہے، کسی چیز میں سب سے پہلے اس نے گرپ میں لیا ہے، سب سے پہلے وہ آئیڈیا آیا، سب سے پہلے وہ اس کو جو ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کنفرم لیڈر ہی ہوگا۔ اور آخری بات، اس میں سب سے زیادہ عام لوگ شاید سوچتے ہیں کہ ایک پوزیشن ہے تو مطلب ہے کہ لیڈرشپ کی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اس پوزیشن کے ساتھ ہی انسان لیڈ کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اچھا، اب جب ہم اس کو پلان کر رہے تھے سیشن کو، اور ہم اس کے بارے میں سوچ رہے تھے نا، تو ہمارے ذہن میں سمپل سا ایک یہ تھا کہ یار لیڈرشپ کی کچھ اہم ترین کوالٹیز جو ہے، کچھ اہم ترین جو ہے ایٹریبیوٹس جو، اور کچھ اہم ترین صفات و خصوصیات کو ہم سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جتنا ہم اس پر سوچتے گئے اور اس پر اور غور کرتے چلے گئے نا، تو ہمیں یہ زیادہ بہتر سمجھ میں آیا کہ ٹھیک ہے، کچھ کوالٹیز پر تو ہم بات کرتے ہیں، کچھ ہم رویوں پر تو بات کرتے ہیں، لیکن اٹ سیلف خود لیڈرشپ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آج کے سیشن کا سارا ہمارا فوکس اس بات پر ہوگا کہ ہم لیڈرشپ کے کور کو سمجھیں، ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔
اور ظاہر بات ہے اس میں ہمیں ذرا جمپ لگانی پڑے گی سیرت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی. ٹھیک ہے، تو دونوں طرف ہم دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں گے کہ جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ لیڈرشپ کا کور ہے، یہ اصل لیڈرشپ ہے، یہ تو لیڈرشپ کا دل ہے، یہاں لیڈرشپ جو ہے نا شاید پیدا ہوتی ہے نا، یہ ایبیلٹی یہاں پروان چڑھتی ہے، تو کیا آج کی دنیا بھی اسے تسلیم کرتی ہے؟ ماڈرن لیڈرشپ کے جو فریم ورک ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور بڑا حسن اتفاق کہتے ہیں، یا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہوگا ہی کہ جتنا بھی انسان لیڈرشپ کے بارے میں یا کسی اور بھی جدید ترین کسی بھی کانسیپٹ کے بارے میں آج کی ماڈرن دنیا میں جتنا زیادہ وہ اس پر سوچے گا، جتنا زیادہ اس کو ڈیپر لیول پر اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا، ہمارا یہ خیال ہے اور کہ وہ انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ سیرت طیبہ کے قریب ہوگا. ٹھیک ہے، تو لیکن اس پر سوچا جا سکتا ہے، اس کو اور زیادہ ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے. ہمارے خیال میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے اور کہ وہاں لیڈرشپ جو ہے نا وہ بنتی ہے، وہاں لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، اور اس کو لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے خیال میں نا کہ ان کے بغیر لیڈر ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مطلب ہم سیرت کے اندر بھی یہ سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کی دنیا بھی اسی بات کو سمجھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ماڈرن دنیا بھی اسی بات کو سمجھ رہی ہے کہ یار اصل لیڈرشپ یہ ہے. اور بہت سارے پرانے فریم ورک اور تصورات لوگوں کو لیڈ کرنے کے بارے میں، لوگوں کو جو ہے نا ان پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بارے میں اور لوگوں سے کام لینے کے بارے میں، وہ تصورات سارے دم توڑ رہے ہیں، ہے نا. اور اس کے بجائے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا وہ انسانوں کو سیرت سے قریب کر رہی ہے نا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو قریب کر رہی ہے، وہ آپ کی حیات طیبہ سے، آپ کی لیڈرشپ کے سٹائل سے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں قریب کر رہی ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. تو یہاں لیڈرشپ فارم ہوتی ہے ہمارے خیال سے، یہاں لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، یہی ایبیلٹی یہی بنتی ہے. اس کو ہم مدر آف دا لیڈرشپ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اچھا آپ کے خیال میں وہ 3 چیزیں کیا ہوں گی؟ ٹھیک ہے، اخلاق، صبر، احساس. آن لائن لوگوں کے لیے دہرا رہا ہوں، احساس، اخلاق، صبر، اور کوئی نام دیں اس کو. ٹیم ورک کہہ سکتے ہیں. یہ ویژن کس نے بولا؟ زبردست، گول بھی اسے قریب ہے. اور ٹھیک ہے، 2 چیزیں آ گئی، ایک ابھی تک نہیں آئی. وہ تو لیڈ کا مطلب ہی یہی ہے، استقامت کہہ رہے ہیں نا آپ. نہیں، یہ ہے صفت ہے زبردست، اس کو ہم نے آگے انشاءاللہ لیں گے. اسد آپ کچھ نہیں کہہ رہے. محسن بھائی تیسری چیز ایک رہ گئی. اچھا وہ بڑی زبردست ہیں، بہت تیزی سے دنیا اس کی طرف پلٹی ہے. چلیں سسپینس ختم کرتے ہیں. یہ آ گیا، کسی ویژن کے بغیر لیڈرشپ ہو سکتی ہے، یعنی کسی منزل کے بغیر سفر ہو سکتا ہے، تو پھر ویژن کے بغیر لیڈرشپ بھی ہو سکتی ہے نا. کوئی کسی منزل کے بغیر تو سفر نہیں ہو سکتا نا. ظاہر بات ہے، ویژن آپ کو ہر چیز ہی دیتا ہے، آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا اس پر اور بات کریں گے. دوسری چیز یہ رہ گئی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ خدمت. ہاں ہاں، خدمت گزاری بھی کہہ سکتے ہیں، خدمت بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت تیزی سے یہ تصور پاپولر ہو رہا ہے دنیا کے اندر کہ جسے جو ہے نا سرونٹ لیڈرشپ کہا جاتا ہے نا. تیسری چیز وہ آپ لوگوں نے بتا دی تھی، اخلاق. ٹھیک ہے، ہمارے خیال سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس زندگی میں بھی جو نبوت سے پہلی تھی، اور وہ زندگی بھی جو نبوت کے بعد تھی، اور خاص طور پہ آپ نے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک جب ویژن آیا، جب آپ کے پاس ایک ویژن آیا تو یہ بڑا اہم ہے کہ یار جو پہلا شخص آپ پہ ایمان لاتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا، ہے نا. اس سے ہمیں پتہ چلے گا نا آپ کے ویژن، آپ کی ڈائریکشن کا. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ایک اور مجھے بھی کافی عرصے یہ کنفیوژن رہا، کیونکہ میں نے جن لوگوں کو پڑھا تھا
وہ لیڈرشپ وہ اس کو کہتے ہیں یہ کہ بہت ساری لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کے اندر ہے کہ بھائی لیڈرشپ تو یہ ہے ہی انفلوئنس کرنے کا نام. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا اس کو دیکھو, یہاں سمجھنے کی بات ہے, ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں, تھوڑا سا فریم ورک کو سمجھ لیں. آپ بھی انشاءاللہ غور کریں گے, یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. اصل میں نا یہ ریزلٹ ہے انفلوئنس, یہ اٹ سیلف خود لیڈرشپ نہیں ہے, یہ نتیجہ ہے جو آپ کو ان سے حاصل ہوتا ہے, لیکن سرفیس پر اور ظاہر میں آپ کو یہی نظر آ رہا ہے. لہذا بہت سارے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یار مطلب وہ یہ لیڈر ہے اور یہ لیڈر نہیں ہے, اس کے درمیان وہ فرق یوں کر رہے ہیں کہ یار یہ انفلوئنسر ہے اور یہ انفلوئنسر نہیں ہے. آپ سمجھے بات؟ تو بیسیکلی عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ انفلوئنس کرنا اور مطلب بات منوا لینا, یا جس کی بات مانی جاتی ہے. ایک بڑا زبردست جملہ ہے کہ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جس کو سنا جاتا ہے, جب وہ بولے تو لوگ سنتے ہیں, جب وہ کہے تو لوگ کرتے ہیں, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں لے کے جا رہی ہیں کہ یار لیڈرشپ ہے انفلوئنس کرنا لوگوں کو. جو جتنا بڑا انفلوئنسر ہے, جتنا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں, اتنا ہی بڑا وہ لیڈر ہے. ٹھیک ہے, تو نتیجے اور ریزلٹ کے اعتبار سے, آؤٹ کم کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اصل میں یہ انفلوئنس آیا کہاں سے؟ یہ محسن بھائی میں ہے, میرے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آتا کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ آتا, ہمارے خیال ہے کہ یہ ان تین چیزوں, جب یہ آپس میں یہ تین چیزیں صحیح مقدار میں صحیح جگہ پہ آ کے کنیکٹ ہوتی ہیں نا, تو اس کا خود بخود یہ اینڈ ریزلٹ یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انفلوئنس پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں سے کسی بھی انسان کے اندر لیڈرشپ وجود میں آتی. اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انفلوئنس ہو اس کو, لیکن ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو وہ جو سوسائٹی یا معاشرے یا اپنے لوگوں یا کلیگ یا جن کے ساتھ ہیں ان کو گروتھ کرے. ٹھیک ہے, ان کو بہتری کی طرف لے کر آ جائے, ان کو جو ہے نا وہ تبدیل کرے, ان کو کسی بھی چیز کے اندر جس خاص ایریے کے اندر ان کو لیڈ کیا جا رہا ہے, ان کے اندر اس کی اسکلز ان کے اندر شارپ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہ جو لوگوں کو وہ لوگوں کو بدلے, اس انفلوئنس کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو ان تینوں کی, جب یہ تینوں ملتے ہیں کسی پوائنٹ پر, صحیح جگہ پر, صحیح مقدار میں, تو پھر یہ انفلوئنس خود بخود پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کی میں یہاں چھوٹی سی ایک میں اس کی مثال یہ دے دوں گا کہ دیکھیں, یہ خاص طور پہ اگر ہم اس معاشرے کا جائزہ لیں, اور ہم سب نے بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہوں گی کہ جس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, تو ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ اس کو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد اس معاشرے میں آپ سمجھیں کہ کوئی زبردست قسم کا بہترین اس معاشرے کا کوئی لیڈر تھا, عام لوگوں کو چھوڑے, اس کا ویژن کیا ہوگا, کیا ہوتا تھا؟ یعنی ویژن جو ہے نا وہ انسان کو مطلب بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ خاص طور پہ جتنا زیادہ ہائر ویژن ہوگا, اتنا زیادہ انسان کی سوچ بلند ہوگی. تو جس معاشرے میں لوگ آئے نا, ایسا نہیں تھا کہ کسی کے ذہن میں کوئی جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی, لیکن وہ بہت نچلی سطح پہ تھی. ایک ٹرائبل ایک سوسائٹی تھی نا, اس کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ اس سوسائٹی میں, جو سوسائٹی کا ہیرو ہوتا تھا, وہ یہ ہوتا تھا کہ جو اپنی قبیلے کی ناک اونچی کر دے. سب سے بڑا ہیرو اس سوسائٹی کا وہ سمجھا جاتا تھا کہ جو اپنے قبیلے کے لیے کٹ مرے. ٹھیک ہے, یہ تو ان کے ویژن کا حال تھا. اس سے اوپر وہ سوچتے نہیں تھے, میکسیمم ان کی سوچ یہیں تک تھی. اس کے ساتھ اگر ہم سب کو معلوم ہے کہ ایتھکس اور اخلاق اور کردار کا کیا حال تھا, ہے نا, بہت کرپٹ معاشرہ تھا. اور دوسروں کی خدمت, یہ تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو مطلب ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ ہر کمزور شخص پر بے پناہ ظلم کرتا تھا. تو یہ تینوں چیزیں مس تھی کہ نہیں تھی؟ بہت برے طریقے سے اس معاشرے کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں تھی. اچھا, اسی ایک معاشرے کا ایک فرد کچھ ہی سالوں کے بعد, شاید بہت زیادہ نہیں, کوئی 10-12 سال کے بعد, اسی معاشرے کا ایک فرد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ سے گزرا, آپ کی تربیت سے گزرا, اور کوئی بہت زیادہ وقت نہیں, تھوڑا سا وقت. ٹھیک ہے, آپ نے شاید ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, ان کا نام ہے ربعی بن عامر, یعنی صحابہ میں بھی غیر معروف.
ہمیں یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کتنا عرصہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لیڈرشپ میں، آپ کی تربیت میں رہے، ٹھیک ہے. وہ جب میسج لے کے جاتے ہیں، خط لے کے جاتے ہیں ایک بہت بڑے بادشاہ رومن امپائر اس کے دربار میں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیوں آئے ہو. اب میں بتا رہا ہوں کہ ویژن کتنا زیادہ بلند ہو گیا تھا، ہے نا. وہ کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے بھائی ہم آئے نہیں ہیں، ہم خود بخود نہیں آئے، بلکہ ہم کو، سنا ہے اپنے واقعہ زبردست، ہم کو بھیجا گیا ہے. ہم آئے نہیں ہیں بلکہ، ہاں، ایک دو تصور ہے نا، کہ ہم خود بخود کسی نہ کسی طریقے سے اتفاق سے ایوالو کرتے کرتے، سروائیو کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے نا. ایک دوسرا تصور یہ ہے کہ نہیں بھائی، کوئی ایک گریٹر، ایک بہت بڑا پلان ہے جس کا ہم حصہ ہیں، لہٰذا ہم پوری اس گلیکسی میں جس کو ہم جانتے ہیں، جو ہم ابھی اپنے علاوہ کسی پلانٹ پر ہمیں زندگی نہیں ملی، سب سے زیادہ اس کی ٹیلنٹڈ، سب سے زیادہ اس کی بہترین، سب سے زیادہ زبردست مخلوق وہ ہم ہے نا. تو کہا ہم آئے نہیں بھائی، ہم کو بھیجا گیا ہے. تو بھائی کیوں آئے ہو؟ تو ان کا وہ جو جملہ ہے نا، وہ اصل میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی کیوں آئے ہو؟ پھر کیا مقصد ہے تمہارے آنے کا؟ ٹھیک ہے، کسی نے بھی بھیجا ہے، ہمیں کیا، لیکن کیوں آئے ہو؟ انہوں نے ایک جملہ کہا بہت زبردست، میں عربی بھی اس کو سناتا ہوں. لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ. یہ وہ اس معاشرے ہی کا ایک فرد ہے جس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دشمن قبیلے کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مار دے تو پھر اس کی عزت ہوگی، ہے نا. اور اس کے لیے ہر کام وہ کر سکتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم بندوں کو، یعنی انسان مراد ہے، بندوں کو، انسانوں کو ان جیسے بندوں کی بندگی سے نکال کر، یعنی غلامی سے، بندوں کو انہی جیسے دوسرے انسانوں اور بندوں کی غلامی سے نکال کر سارے انسانوں کے رب کی غلامی میں داخل کریں. پاورفل تھا یار. یعنی اب بھی جب بھی میں اس کو بولتا ہوں نا، مجھے اپنے مطلب جسم میں کچھ محسوس ہوتا ہے. اس جملے کی طاقت اتنی، کتنا بڑا ویژن ہے، اور یہ تبدیل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری دو چیزوں پہ بھی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت بھی زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم سمجھ گئے کہ یار یہ ہم اس فریم ورک کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں نا. تو ویژن ہوتا ہے، خدمت ہوتی ہے، اخلاق ہوتے ہیں، تو انفلوئنس پیدا ہوتا ہے. اور اب ہمارے یہاں لیڈرشپ، ہم اس کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جس موقع پر، جس لیول پر بھی جو بھی انسان اپنا کوئی صحیح ویژن رکھتے ہوئے، یا پہلے سے موجود کسی زبردست ویژن سے، ہائر ویژن سے جڑتے ہوئے، ٹھیک ہے، لوگوں کو سرو کرنے کے، لوگوں کو گروتھ کرنے کے، لوگوں کی خدمت کرنے کے، لوگوں کو بہتر بنانے کے زبردست جذبے کے ساتھ جب بھی جو ہے وہ کوشش کرے گا، اور وہ بہترین اخلاق کے ساتھ وہ کام کرے گا، یہی یہ لیڈر ہے، اور یہی لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ انفلوئنسر بھی ہوگا، اور اس سے بڑی خیریں پھیلے گی. اچھا، یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرا پسندیدہ، بہت پرانا آدمی ہو گیا ہے یہ، لیکن مجھے بہت پسند ہے، جون سی میکس ویل. یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ صحیح میجر کرنا چاہیں نا لیڈرشپ کو، تو یہ انفلوئنس ہی ہے، نتھنگ مور نتھنگ لیس، ہے نا. بالکل رائٹ، یہی ہے. جہاں لیڈرشپ ہے، جہاں نہیں ہے، آپ دیکھیں، میجر کریں کہ یار انفلوئنس ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے مجھے بھی تھوڑا سا، شروع میں جب سوچتا تھا تو کنفیوز ہو رہا تھا، لیکن خود آگے جا کے ایک دوسرے رول کے اندر یہ کہتا ہے کہ بھائی لیڈرشپ کی جو ایبلٹی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ افیکٹونیس کتنی ہے، اس سے جو ہے نا آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں، ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں. تو گویا کہ اصل ہم جو بات کر رہے ہیں نا، کہ یہ تین چیزیں لیڈرشپ کی ایبلٹی کو پیدا کرتی، یہ اس کے قابلیت کو، اس کے ہنر کو انسان کے اندر پیدا کرتی. جتنی مقدار میں ہمارے اندر زیادہ ہوں گی، خود بخود اتنا زیادہ انفلوئنس ہمارا زیادہ ہوتا رہے گا. ہم بہتر طریقے سے دوسرے لوگوں کو گروتھ کر سکیں گے، سرو کر سکیں گے، ٹھیک ہے، ان کی خدمت کر سکیں گے. یہ ایک بنیادی تھیم تھی. تو اب دیکھیں کہ ویژن کیوں ضروری ہوتا ہے. میں صرف یہاں آپ کو نا تھوڑے سے جو آج کی دنیا کی مشہور چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے کتاب کا نام سنا ہوگا، اسٹارٹ وتھ وائی. سیمن سینک کی مشہور ترین کتاب ہے. کتاب اچھی ہے یا نہیں، لیکن کتاب کا نام بہت اچھا ہے نا. وائی سے شروع کریں، ٹھیک ہے. اور یہ ویژن کو بتاتا ہے. یہ اتنا مشہور نہیں ہے، لیکن بہت زبردست ہے. اس کو کیئر اینڈ گروتھ ماڈل کہتے ہیں. یہاں صرف یہ دیکھیں تھوڑا سا کہ لیڈرشپ ایکسلنس میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہاں سے ذرا روشنی پڑ رہی ہے. ہر جگہ آپ کو سرو کا لفظ نظر آئے گا، ہے نا. سرونگ، کیئرنگ،
اسی کو لیڈرشپ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیڈ مطلب لیڈ کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے کام لینا ہے نا. یہ جو تصور ہے نا لیڈرشپ کا کہ آپ نے کام لینا ہے، اس کے بجائے آپ نے ان کو دینا ہے، آپ نے سرو کرنا ہے. ٹھیک ہے. آج دنیا اس تصور کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ اصل ٹرو لیڈرشپ یہ ہے ایتھیکل لیڈرشپ. لیڈرشپ کے اندر ایتھکس کہاں سمجھی جاتی تھی؟ بس یہ ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے مینیپولیٹ کر کے بس لوگوں کو کسی طرح چلائیں، ہے نا. ایک بڑا عرصہ یہی لیڈرشپ کا تصور رہا ہے. بہرحال لیڈنگ وتھ کریکٹر، یہ میں اس کے بتانے کا مقصد صرف یہ تھا. اب میں آپ کو تھوڑا سا نا یہ ہم نے ایک 30 منٹ اپنا آدھا سیشن ہم نے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیا ہے، اور ہم تھوڑا سا اب آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف، اور اس میں دیکھتے ہیں. تو اگر ہم خدمت کو دیکھیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو سرو کرنا، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں مطلب ہے کہ نبوت اور رسالت سے بھی پہلے کی، ہے نا. اس کے بعد تو زیادہ سرو کرنا آپ کا یہی تھا نا کہ جو ویژن تھا آپ کے پاس آپ وہ لوگوں کو دے رہے تھے. لیکن ویسے ایز اے پرسن آپ اگر نبی اور رسول کی حیثیت سے پہلے آپ کی شخصیت کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں آپ کی شخصیت کے بارے میں جو چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ ہمیں حیران کر دیتی ہیں. اسی وجہ سے ہم اس فریم ورک کی طرف آئے، ہے نا. تو اس کو تھوڑا سا میں اسکپ کروں گا. میں چاہوں گا نا سیرت کی مثالوں کی طرف آئے. یہاں ہم نے صرف یہی لکھا ہوا ہے. اچھا ظاہر بات ہے یہ اس کے اندر ایمپیتھی بھی آ جائے گی، کمپیشن بھی آ جائے گا. آج کل اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے لیڈرشپ کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے اندر سچائی بھی آ جائے گی، امانت داری بھی آ جائے گی، اسٹریٹجک ویژن اس کے اندر آ جائے گا. تھوڑی سی ہم مثالوں کی طرف آتے ہیں، تھوڑا سا اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر کس عمر کے اندر نبوت ملی؟ صحیح ہے. تو اس سے پہلے کا ہم فی الحال جائزہ لے رہے ہیں. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیرت یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس سب سے اپنی سوسائٹی میں سے سب سے بہترین اخلاق، کریکٹر، کردار بھی آپ کے پاس تھا. اور ہیں جی بالکل وہی. اور آپ اپنی سوسائٹی کی بہت زیادہ خدمت بھی کر رہے تھے. مطلب صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یعنی اس زاویے سے اگر ہم یہ دیکھیں نا تو ہمارے پاس بہت زبردست بہترین چیزیں، سلیکشن مشکل تھی اس کی. ہمیں تو ظاہر بات ہے مختصر وقت میں چند چیزیں دیکھنی تھی نا، اور یہ بات تو کتنی مشہور ہے. ٹھیک ہے. تو اب لیکن دیکھیں آپ کا انفلوئنس معاشرے میں نہیں تھا. اس کو کہنے کہ یہ جو نا وہ مطلب ہے کہ بنیادی چیز ہے جو میں سمجھنا آپ سے جو نا ہم اس پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا بہت زبردست کردار اخلاق تھا، اور آپ معاشرے کی بہت خدمت کر رہے تھے جتنا آپ کے بس میں تھا. لیکن آپ انفلوئنس نہیں کر رہے تھے معاشرے میں. کیوں؟ ویژن نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ اچھا آپ ذرا ایک اچھی اور بڑی کتابوں میں آپ دیکھیں گے نا سیرت کی جو ابتدائی جو سورسز ہیں، سیرت ابن ہشام وغیرہ، چھوٹی موٹی کتابوں میں آپ کو یہ ڈیٹیل نہیں ملے گی. تو اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ آپ اپنے معاشرے کے لیے سوچتے تھے. آپ اپنے معاشرے کی ان تمام برائیوں کا حصہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ ان کو غلط سمجھتے تھے، اور آپ یہ بھی سوچتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا ہونا چاہیے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. مشہور آیت ہے سورۃ الضحیٰ کی، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. ضالن کا مطلب لوگ یہاں صحیح نہیں لیتے ہیں. ضالن کا مطلب نا واقف ہے. یہاں اے نبی ہم نے آپ کو نا واقف پایا تھا، ہے نا. آپ کسی ویژن کی تلاش میں تھے، آپ کچھ انفلوئنس پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا. فہدا، ویژن دے دیا. آپ یہ دیکھیں کہ 40 سال آپ اس سوسائٹی معاشرے کے اندر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لیکن اگلے جیسے ہی آپ کو نبوت اور رسالت ملتی ہے، ہم اس کو یہاں یوں کر رہے ہیں کہ نبوت اور رسالت ملتے ہی آپ کے پاس ویژن آ گیا. دو بیسک پہلے سے آپ کے پاس تھی. ٹھیک ہے. سوسائٹی کو آپ سرو کر رہے تھے، اور آپ کے اخلاق و کردار بہت بلندی پر تھے. اس معاشرے میں بھی آپ معاشرے کی کسی بھی گندگی آلودگی میں کسی بھی لیول پر آپ کبھی بھی ملوث نہیں رہے تھے. آپ کا دامن بالکل پاک و صاف تھا، ہے نا. اور جبھی تو اس معاشرے کے اندر آپ کا نام صادق و امین کیوں پڑا تھا؟ کیونکہ اس معاشرے میں صداقت نہیں تھی، ہے نا. مطلب دیکھیں جس معاشرے میں بہت سارے لوگ
مطلب ہے کہ پائے جائیں نا کسی چیز کے، تو اس کی پھر اہمیت نہیں رہتی، وہ اتنے نمایاں نہیں ہوتے. لیکن آپ اتنے زیادہ نمایاں اس وجہ سے ہو گئے تھے کہ اس سوسائٹی معاشرے میں صداقت اور امانت، سچائی اور دیانتداری تھی نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے ویژن عطا کیا گیا نا، تو پھر سب کچھ بدلتا گیا، اور ایسی تیزی سے آپ نے یعنی نتائج پیدا ہوئے ہیں، رزلٹ آئے ہیں کہ دنیا حیران ہے، آج بھی حیران ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی چند باتیں ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا مثالوں سے دیکھ لیتے ہیں. یہ مشہور کتاب ہے تاریخ کی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب لڑکپن سے جوان ہو رہے ہیں، وہ اس کا ایک منظر کھینچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح جوان ہوئے تھے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بااخلاق تھے، سب سے زیادہ ہمسایوں کا خیال کرنے والے تھے، سب سے زیادہ حلیم یعنی آپ صبر و برداشت والے تھے، سب سے زیادہ سچے اور امانت دار تھے، سب سے زیادہ بے حیائی، جھگڑے، گالی وغیرہ سے دور رہنے والے تھے. سب سے زیادہ، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ. آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ خدمت اور اخلاق، کردار. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ نے تجارت بھی کی، ٹھیک ہے، جوان ہو کر. تو آپ کے ایک جو پارٹنر تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے بہترین پارٹنر تھے. نہ آپ سے کبھی ہماری لڑائی ہوئی، نہ آپ کبھی جھگڑا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ پارٹنرشپ میں تو اختلافی چیزیں آتی ہیں، وہ آتی ہوں گی، لیکن آپ نے کبھی جھگڑا نہیں کیا. دوسرے ایک پارٹنر ہیں عبداللہ بن صاحب، یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک آئے عبداللہ بن صاحب آئے، تو آپ کے جو ہے نا وہ ساتھی تو ان کی تعریف کرنے لگے کہ اللہ کے نبی بڑے اچھے آدمی، بڑے اچھے آدمی. آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں بتاؤ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر عبداللہ خود کہنے لگے کہ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے تو آپ کے ساتھ تجارت کی ہے، اور آپ کتنے بہترین پارٹنر تھے. نہ کبھی آپ نے اونچے انداز میں بات کی. ٹھیک ہے. نہ آپ نے کبھی شاؤٹ کیا، نہ ہی کبھی آپ نے کوئی بحث کی مجھ سے، نہ ہمارا کبھی جھگڑا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اخلاق کے اندر ایک وعدوں کی پابندی بھی آتی ہے نا، اور بزنس کے اندر یہ بہت اہم ترین چیز ہوتی ہے، بہت مشکل ترین چیز بھی ہوتی ہے. تو ایک شخص سے پیمنٹ کا وعدہ کیا اس نے، دینے کا یا لینے کا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس جگہ پہ دے دوں گا. وہ بھول گیا. اب ایک وقت طے ہوا تھا وہاں، روزانہ اس وقت اللہ کے نبی سے سمجھا رہے تھے. 3 دن بعد اس کو یاد آیا، وہ گیا تو اس جگہ اس موقع پہ وہ شخص تھا. آپ نے صرف اتنا کہا کہ یار مجھے نا آپ کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، آپ نے اس جگہ پہ وعدہ کیا تھا، اور میں 3 دن سے آپ کا یہاں کے انتظار کرتا ہوں. کمال ہے یار، مطلب کیا آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق کی کیا حد تھی. ٹھیک ہے. آپ کی انہی ساری چیزوں کی وجہ سے میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب اس معاشرے کے اندر جب لوگ آپ کو پہچاننے لگے، آپ تاجر بھی بن گئے، تو آپ کا لقب پڑ گیا صادق اور امین. اور اس حد تک کہ بعد میں آپ سے عرض کروں کہ بعد میں جب آپ نے اس معاشرے کے اندر اسلام کی دعوت کو شروع کیا، تو بعد میں جو آپ کے دشمن بھی تھے نا، تو وہ بھی اس بات پر مطلب یہ تھے کہ وہ آپ سے زیادہ صادق و امین کوئی نہیں ہے، اس بات پہ پھر بھی متفق تھے. کیونکہ ہمیں یاد ہے ہجرت کا سفر جب آپ نے کرنا تھا، تو آپ نے اپنے پیچھے ایک صحابی حضرت علی کو کہا تھا کہ تم یہ سامان لوگوں تک پہنچا دینا. وہ کون سا سامان تھا، اور یہ کن لوگوں کی امانتیں تھیں؟ جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، جو آپ پر ایمان لیکن اپنا سامان حفاظت کے لیے وہ رکھواتے تھے. اللہ کے نہیں، مطلب ایک دشمن بھی جو آپ کی آئیڈیالوجی کا شدید دشمن ہے، اور آپ کی اس کی ایک قسم کی جنگ چل رہی ہے، لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار مطلب ہے کہ اگر کسی کو اگر کوئی با اعتماد ہے نا تو وہ یہ ہے. عجیب بات ہے، وہ اپنی دنیا کے معاملے میں اعتماد کرتے تھے، آخرت کے معاملے میں اعتماد نہیں کر رہے تھے. بہرحال اچھا، یہ ایک زبردست واقعہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ بیت اللہ کی جو خدمت تھی وہ آپ کا خاندان کر رہا تھا، قریش. اور ایک موقع پہ بہت بارش کا پانی آ گیا. آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ آس پاس تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے سے پہاڑ تھے، یہ نشیب میں تھا، تو بہت پانی جمع ہو گیا. اگر پرانی آپ تصویریں دیکھیں گے، جب 50-60 سال پرانی کبھی مل جاتی ہے انٹرنیٹ پہ نا، تو جب بھی بارش آتی تھی جو مطاف جہاں طواف کرتے ہیں بیت اللہ گرنا، یہاں تک کبھی یہاں تک پانی بھر جاتا. زیادہ پرانی بات نہیں، ابھی تک بھی اس طرح ہوتا تھا. تو ایک دفعہ زبردست بارش آئی، پانی بھر گئے. وہ بہت پرانا حضرت ابراہیم کے زمانے کی بنی ہوئی یہ عمارت تھی، جو حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے بنی تھی. پرانی ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ یار اس کو مرمت
کرتے ہیں اس کو نا، دوبارہ بناتے ہیں. دوبارہ بن گئی سب کچھ، اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اب وہ جو دوبارہ بنانے کے لیے پہلے عمارت گرائی تھی، شہید کی تھی، تو وہ جو حجر اسود تھا وہ نکال لیا تھا. حجر اسود بہت مقدس پتھر تھا. اب جب دوبارہ ساری بن گئی، اب حجر اسود کو دوبارہ لگانا تھا. یہاں ہو گیا اختلاف. ٹھیک ہے، بہت سارے قریش کے قبیلے تھے نا، اور سب کہنے لگے کہ بھائی حجر اسود کو تو ہم لگائیں گے. یہ ایک بہت بڑی سعادت وہ سمجھ رہے تھے نا، واقعی میں سعادت تھی. اب کسی کا اتفاقی نہیں ہوا. ہر ایک کہنے لگا کہ بھائی میری یہ فضیلت ہے لہٰذا میں لگاؤں گا. دوسرے کہنے لگے نہیں، ہماری یہ فضیلت ہے ہمارے خاندان کی، ہم یہ لگائیں گے. اور یہاں تک آتا ہے روایت میں کہ وہ تلواریں نکل گئی بھائی، خون خرابہ شروع ہونے لگ گئے. ہو جاتا تو ایک شخص نے تجویز یہ دی کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتاؤ، جو کل سب سے پہلے حرم میں آئے گا نا صبح ہونے کے بعد، بس اسی سے فیصلہ کروا لیں گے. لہٰذا کسی کو کچھ بتایا نہیں. یہاں کے جو لوگ تھے، لیڈر تھے یہ سوسائٹی کے، یہ چلے گئے. اب کل صبح صبح آ کے سب انتظار کرنے لگے. نہیں، ان میں سے تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے طے کیا تھا. اب سب سے پہلے جو آئے نا حرم کے اندر، وہ کون تھے؟ ہاں، اصل مجھے یہ جملہ آپ کو یہ سنانا تھا. جیسے ہی سب نے آپ علیہ السلام کو دیکھا نا، کہا کہ یہ تو محمد ہیں، یہ تو امین ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم راضی ہوں گے. یہ ان کے معاشرے میں آپ کا اخلاق و کردار. ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک چادر منگوائی اور کہا کہ بھائی سب چادر کے کنارے پکڑ لیں. زبردست ایک آپ کی اسٹریٹجی تھی. سب کا ہاتھ بھی لگ گیا. وہ چادر کو یہاں سے وہاں لے کے گئے، آپ نے اٹھا کے رکھ دیا. ہے نا، یہ زبردست اسٹریٹجی تھی ایک یہ. اور ایک معاہدہ ہوا تھا. ہوتا یہ تھا کہ یہاں جو لوگ بھی آتے تھے نا مکہ میں، تو پہلے بھی پورے جزیرے سے لوگ آتے تھے، چونکہ یہاں بیت اللہ تھا اور عمرہ بھی ہوتا تھا، حج بھی ہوتا تھا. ہمیں معلوم ہے یہ نبوت سے پہلے، چونکہ سنت ابراہیمی کی بہت ساری چیزیں چلی آ رہی تھی. تو یہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ اگر کسی کی کوئی چیز پسند آ جاتی تھی، یا کوئی مطلب کسی قسم کی کوئی کسی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کرنا ہوتا تھا، تو کوئی آسرا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ تو سردار لوگ تھے. تو اسی قسم کا کوئی واقعہ ہوا تھا، ایک شخص کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، تو اس نے آ کے یہ لوگوں کو شکایت کی. تو پھر جو اچھے لوگ تھے، اچھے لیڈرز تھے، وہ آپس میں جمع ہوئے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم یہاں حرم کے اندر کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے. تو اس معاہدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اس معاہدے میں. اور اب بعد میں آپ اس پر تبصرہ یہ کرتے تھے کہ میں اس معاہدے میں شریک تھا، فلاں کے گھر میں ہوا تھا. اور اگر میں اسلام کے زمانے میں بھی نا اس قسم کے معاہدے کی طرف مجھے بلایا جائے گا کہ جس سے لوگوں پر سے ظلم ختم ہو، لوگوں کو انصاف ملے، نا انصافی ختم ہو، تو آج میں اس معاشرے کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو آپ کا فلو کس طرف تھا، کس قسم کی سوسائٹی، معاشرے، اور کس قسم کے کردار اخلاق کی طرف سے تھا، یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. اور یہ بہت بہترین، بہت زبردست بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوتی، نبی کے لیے پہلی وحی ایک خاص عمل ہوتا ہے روحانی اعتبار سے. اس کی انسان کے مزاج، طبیعت پر، جسم پر کچھ اثرات ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کے شدید اثرات تھے. آپ کو بہت شدید سردی لگ رہی تھی جب پہلی دفعہ وحی آئی تھی، حضرت جبریل آئے تھے. اصل بات جو سمجھنے کی وہ اس کے بعد ہے. تو آپ آئے اور آپ نے اپنی جو بیوی تھی حضرت سیدہ خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ خدیجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب میں مر جاؤں گا، یعنی، اور کہا کہ مجھے اپنی جان پر ہلاکت کا خوف ہے. تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی. اس تسلی میں جو الفاظ کہے نا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی، معاشرے میں آپ کا کردار کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ الفاظ یہ تھے کہ نہیں، آپ مطلب آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کیوں اسی فکر کر رہے ہیں. آپ تو کیا کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کا خیال رکھنا. خاص صلہ رحمی کی جو ٹرم ہے نا، یہ اپنے خاص جن سے خون کا رشتہ ہے ان کے حقوق کا، والدین ہو گئے، مطلب بھائی بہن ہو گئے، اور جو دادا کا خاندان ہے، چچا پھوپھی، وہ جو نانا کا خاندان ہے، خالہ اور ماموں وغیرہ، یہ سب. تو آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ فقیروں محتاجوں کو کما کے دیتے ہیں، یعنی آپ اپنی کمائی میں آپ ان کا بھی حصہ رکھتے ہیں. آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور کسی کو اگر کوئی مسئلہ پیش آئے، مصیبت آئے، تو آپ سب سے آگے آگے ہوتے ہیں. ہے نا. تو آپ اپنے ایک ہم الگ سے انہی ساری چیزوں کو ملا کے، کچھ اور چیزوں کو ملا کے ہم سیشن کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے معاشرے میں ایز اے سوشل ورکر، یہ کیا تھا سر؟ یہ سوسائٹی کی خدمت تھی نا، یہ معاشرے کی خدمت تھی. ٹھیک ہے، یہ انسانوں پر رحم تھا، یہ کمزوروں کی مدد تھی. یہ ویژن سے پہلے کی بات ہے.
اچھا، جب آپ علیہ السلام کو نبوت مل گئی، اس کے بعد آپ نے، چونکہ یہی کور ہے، یہی اصل ہے، لہذا آپ کا اگلے 13 سال تک، جب تک آپ مکہ میں رہے اور یہاں سے مدینہ طیبہ نہیں گئے، یہ تو بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ ابتدائی مسلمانوں کو کیا کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کیا ان سے کرنے کا کہا جاتا تھا، کیا ان کو احکام دیے جاتے تھے. تو ویسے آپ یہ دیکھیں نا کہ نماز بھی 10 سال تک صرف دو ہی تھی. پہلے سال تو نماز نہیں تھی، صرف رات میں دو رکعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پورے 1 سال تک جو مسلمان ہو رہے تھے بس 2 رکعت تہجد کی پڑھتے تھے. پھر 10 سال تک جب سفر معراج ہوا، جب تک صرف 2 رکعت صبح 2 رکعت شام، یہی نماز تھی. زکوٰۃ نہیں تھی، حج نہیں تھا، یعنی جو بڑی عبادتیں ہیں اسلام کے ارکان جسے کہا جاتا ہے وہ تو نہیں تھی. اس کے بعد پھر اسلام کی تعلیمات کیا تھی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن کریم کا وہ حصہ جو مکی دور کا ہے آپ وہ بھی دیکھیں گے تو اسلام کی تعلیمات بنیادی طور پر انہی 3 چیزوں کے گرد گھومتی تھی. ویژن، یعنی آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ اپنے وجود اور اپنے جو ہے نا وہ زندگی کا مقصد کیا سمجھتے ہیں آپ، اور آپ کا کردار و اخلاق کیا ہے، آپ سوسائٹی معاشرے کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہی 3 چیزوں کی تعلیمات، یہی ہے اگلے 13 سال تک صرف یہی چلتا رہا. اسی کی وجہ سے یہی تربیت پانے والے وہ لیڈر پیدا ہوئے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے صرف 15 سال کے اندر اندر آدھی سے زیادہ دنیا پر وہ لیڈر پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ یہاں ان کی تربیت ہوئی تھی ان 3 صفات کی خاص طور پر. ٹھیک ہے، اس کی ایک آدھ مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اپنے لیے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بیچ میں ہوا تھا کہ 5 سال جب ہو گئے تھے نبوت کو، تو مکے میں بڑے مسئلے شروع ہو گئے تھے، بہت مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. تو اب اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی کہیں جا سکتے ہو محفوظ جگہ پہ تو چلے جاؤ، اور مشورہ بھی دے دیا کہ حبشہ چلے جاؤ. موجودہ جو ایتھوپیا، سوڈان اور صومالیہ افریقہ کے اندر ہے نا، ان 3 ملکوں پر اس وقت کی جو ریاست تھی، جو ایک مذہبی ریاست تھی، عیسائی ریاست تھی، اس کا نام تھا حبشہ. ٹھیک ہے، تو وہاں کا بادشاہ نیک ہے، عادل ہے، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، وہاں چلے جاؤ. تو بہت سارے لوگ وہاں چلے گئے تھے، لیکن یہ ان کو اچھا نہیں لگا تھا مکہ کے لوگوں کو، لہذا یہ وہاں پہنچ گئے کہ بھئی ہمارے کچھ نوجوان نا بغاوت کر کے آ گئے، وہ خاموخواہ ان کا سر پھر گیا ہے، وہ ہماری بات نہیں مان رہے، وہ ہمارے بچے ہمیں واپس کر دیں. ٹھیک ہے، اب وہ بادشاہ نے دونوں کا انٹرویو لیا، اس نے کہا کہ بھائی ان سے میں پوچھوں تو صحیح، مطلب بھی کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور کیا ہے. تو وہاں تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے، یہ وہاں لیڈ کر رہے تھے. تو ان سے یہ سوال کیا کہ بھائی کیا ہے تمہارا، کون نبی ہے وہ تمہیں کیا کہتا ہے. تو یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں، اس کی 2 سلائیڈز ہیں کہ انہوں نے کیا تعارف کروایا کہ ہمارے نبی یا ہم کون ہیں، یا ہمارے نبی ہم کو کیا کہتے ہیں، وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں صرف اس کی آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بادشاہ سلامت ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے. ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ نے ہمارے درمیان رسول بھیجا، جس کا نسب، جس کی سچائی، جس کی امانت، پاک دامنی سے ہم واقف تھے. اس نے دعوت دی کہ بھائی ایک اللہ کی وہ پرستش کریں، یعنی عبادت کریں، اور سارے بتوں کو چھوڑ دیں. اور اس نے ہمیں سچ بولنے کی، اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہوں، اس نے کہا کہ سچ بولیں، امانت داری، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، خون نہ بہائیں کسی کا، زنا نہ کریں، جھوٹی بات نہ کریں، یتیم کا مال نہ کھائیں، عورتوں پہ الزام نہ لگائیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان تمام چیزوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ابتدائی جو ساری تعلیمات تھی نا وہ اخلاق و کردار کی تھی. ٹھیک ہے، تو جس لیڈرشپ پر آپ کی گروتھ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، آپ اپنی امت کو انہی چیزوں پر لا رہے تھے، کیونکہ یہ بیس ہے. ٹھیک نا، اور پھر جب یہ بیس مضبوط ہو گئی نا، پھر جب اللہ نے موقع دیا وہ مسلمان مدینہ گئے، تو پھر جو اسلام کا میسج جو بہت تیزی سے پھیلا ہے نا، اس کی وجہ یہ تھی. ٹھیک ہے، آگے کچھ اور بھی مثالیں ہیں، اور میں تیزی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دعوت، یہ 6 چیزوں کی دعوت دی جاتی تھی. ہم نے ریسرچ کی اس پر، جتنے واقعات آپ نے ہمیں ملتے ہیں نا کہ آپ نے فلاں فلاں کو مطلب اپنا ویژن بتایا. دعوت کیا تھی؟ ویژن بتا رہے تھے. تو آپ کیا بات کرتے تھے؟ تو یہ بس 6 باتیں تھی. ان میں سے 4 باتیں تو ویژن کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، ایمان کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور یہ اخلاق، اور اس ویژن کو پھیلانا ہے. بس یہی تھا.
یہ 6 باتیں تھی، 7ویں کوئی بات آپ نہیں بتا سکتے، انہی 6 کے اندر تھی. ٹھیک ہے، یہی اخلاق تھے، یہی کردار تھے، یہی خدمت تھی، یہی ویژن تھا. بس بنیادی طور پہ فوکس اسی پر رہا. اور اس کا اخلاق میں یہ بات تھی. قرآن پاک بھی نازل ہو رہا تھا اور یہ قرآن بھی یہی بتا رہا تھا. ٹھیک ہے، اور جو ویژن تھا اس کو کیا کرنا ہے. یہ اچھا، یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ جیسے ہی کوئی آپ کی بات کو قبول کرتا نا، سب سے پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ اب اس کا ویژن بھی یہی ہے. اس کا ویژن بھی کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی ویژن کو قبول کرتے ہیں نا، تو خود بخود آپ کی ذمہ داری آتی ہے کہ اب آپ کو اس کو پھیلانا بھی ہے. یعنی اگر کسی چیز کو آپ کو سچا سمجھ رہے ہیں آپ اپنے لیے، تو دوسری طرف آپ کو لوگوں کو سرو بھی تو کرنا ہے نا. اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا دوسرے لوگوں سے پیار بھی کرتے ہوں، ان سے محبت بھی کرتے ہوں اور ان کو اس سچ سے محروم رکھیں. لہذا جیسے ہی کوئی آپ کے پاس آتا تھا اور آپ کی بات اس کو سمجھ میں آتی تھی، اور ویسے ہی وہ کنورٹ ہو جاتا تھا، وہ اور اس کا ویژن بھی یہی بن جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب آخر میں ہمارے پاس وقت مکمل ہو گیا. نماز کی کیا ترتیب ہے ہماری؟ کتنے وقت، کتنے بجے؟ ٹھیک ہے، تو ہم بیچ میں کچھ سوالات تو کچھ 5-10 منٹ کے لیے ہم کر سکتے ہیں. جی جی بالکل. تو اب اس میں اس کی روشنی میں اب پریکٹیکل آ جائے نا، کہ ہم اس حوالے سے خود اپنے کلچر میں، خود اپنے لیے، خود آپس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں سب سے پہلے اور سب سے اہم ترین یہ بات ملتی ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر نا، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اس کو کسی ہائر پرپس کے ساتھ جوڑیں. ٹھیک ہے نا. میری جینے کی یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ میں بہت اچھی کوڈنگ کر لیتا ہوں. میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ میں بہت اچھا سافٹ ویئر لکھ سکتا ہوں. یہ بات آپ کو مطمئن کر رہی ہے؟ اس طرح اور بہت ساری باتیں، اس پر تھوڑا سا نا سوچنے کی ضرورت ہے نا. اب ایک تھوڑا سا اپنے ساتھ اندر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی، جو بھی آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کی کوشش، کوئی بھی آپ کی اسٹرگل، وہ آپ کے ہائر پرپس سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے. اس کو ایکسپلور کرنا، اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا تھا شروع کے اندر، ہم تو جس تھیم پر بات کر رہے ہیں نا، اس کے مطابق تو ہر انسان ہی لیڈر ہے بھائی، ہے نا. تو ہمیں تو پلینٹ ارتھ پر یہ کہہ کہا گیا کہ تم میرے نائب ہو، یہ کہہ بھیجا گیا ہے نا. مشہور آیت ہے نا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ ہم مذاق میں کہتے ہیں نا کسی کو زیادہ خلیفہ گیری نہیں کر، مطلب نائب، مطلب آپ نے بھائی مطلب اللہ کی نیابت دی گئی. حدیث میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، اے انسانو تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. تو ہم تو بھائی ڈیفالٹ ہمارے تو مطلب ایمانی جینس کے اندر بھائی لیڈرشپ ہے. جسمانی فزیکل جینس میں ہو یا نہ ہو، ایمانی ایمانی جو ہے نا اس کے اندر. تو ہمیں تو جو ہے نا وہ مطلب ہائر پرپس کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہم؟ اس کو تھوڑا سا سوچنا. سب سے پہلا کام تو یہ اپنی ہر چیز کو نا الائن کرنا پرپس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اس کو کس طریقے سے آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں، اب اس پر سوچا جا سکتا ہے. دیکھیں جس چیز پہ ہم سوچتے ہیں پھر اللہ راستے کھولتے ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اور ہم صرف اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے نہیں آئے، ہے نا. ہم صرف اس دنیا کو لگژری بنانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس سے کوئی بڑا اپنی ذات سے بلند کوئی مقصد ہے. اس کے بغیر یقین جانے انسان کبھی بھی جو اصل سیٹسفیکشن ہے نا، اصل جو دل کا سکون اطمینان ہے، اس کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی اصل منزل کی طرف ہم جائیں گے نہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے جو سیکھنے کی چیز ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا انفلوئنس ہو، تو آپ کو دوسرے کو لیڈ کرنے سے پہلے نا، سب سے پہلے آپ کو اپنے کردار اور اخلاق کو بلند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ خود بخود اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے خود بخود کہ انسان جو ہے نا وہ خود بخود انفلوئنس اس کا پیدا ہوتا رہتا ہے. ہم نے بھی سمجھا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے کردار میں خود کرپٹ ہوں. ٹھیک ہے، مطلب کسی کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے اپنے بارے میں، اور میں کسی دوسرے انسان کو سچائی اور جو ہے نا صحیح کام کرنے اور وقت پہ آنے اور فلاں 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 چیزوں کا بھی میں درس دوں اور وہ اس دل پر جا کے لگے. ٹھیک ہے، اصل میں تو لیڈرشپ حکومت کرنے کا نام نہیں ہے، وہ تو دلوں کے جیتنے کا نام ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کسی سے کام لینے کا نام نہیں ہے.
وہ کسی کو گروتھ کر کے جو اس کی میکسیمم اس کا پوٹینشیل ہے نا جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے، اور جو میکسیمم پوٹینشیل آپ کا ہے جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں، یہ تو اس کا نام ہے. پھر اپنے کلچر کے اندر ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں، کیسے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے سے اوپر اور نیچے والے لوگوں کو سرو کریں. دیکھیں ہر انسان کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کچھ خاص ٹیلنٹ ہوتے ہیں. ہر انسان، میں ایک جملہ یہ کہتا ہوں خاص طور پہ نا جب بچوں پر ہم کام کرتے ہیں نا، یقین جانے ہر بچہ، آج صبح ایک بچوں کے ساتھ چھوٹا سا سیشن تھا، ہر انسان اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے. ہم کسی بھی انسان پر ہاتھ رکھ کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ بخدا اس جیسا انسان نہ اس سے پہلا پیدا ہوا نہ اس کے بعد پیدا. نمونہ نہیں کہہ رہے ہم اس کو، یعنی اتنا یونیک ہے. ٹھیک ہے، اب ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں بہت ساری چیزیں وہ لوگوں کو دے بھی سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں وہ لے بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے کیوں ہم اس کو بانٹنے میں ہم اس میں کنجوسی کر رہے ہیں. تو اپنے پھر کلچر کے اندر ہم یہ کہیں اپنے کردار کو بھی ہم بلند کریں، کھڑے رہیں، ٹھیک ہے، سچے رہیں، امانت دار رہیں، ہر اعتبار سے اپنے کردار کو ہم بلند رکھیں، اپنے دامن کو ہم صاف رکھیں، اور پھر ہم سرو کریں ایک دوسرے کو. اور پھر ہم اپنے ویژن کے بارے میں، اس کو اپنے پرپس کے بارے میں ہم اپنے ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑیں. صرف اس وجہ سے نہیں کہ یار میں بہت اچھا سرو کروں گا تو شاید میرا انکریمنٹ ہو جائے گا. لیکن یہ مطلب ٹھیک ہے، انکریمنٹ کوئی بری چیز نہیں ہے بھائی، لیکن یہ مطلب ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے یار. تو اب اس پر دیکھیں، ایک ہمارے پاس آ گیا. آخر میں چیز آپ کو بتاؤں گا کہ جو اصل میں جو سوچ رہا تھا نا، وہ میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح کا کچھ کر لیں گے، لیکن آج یہ تھوڑا سا کور کی طرف ہم چلے گئے. تو اگر کوئی پھر بعد میں کبھی بھی ترتیب بنی نا، تو ہمارے ذہن میں تو اگلی جو لیڈرشپ کی جو اصل جو صفات ہے نا، مطلب اس کور کے بعد، وہ ہمارے خیال میں یہ ہیں. تو اس پر بھی اسی انداز میں ہم سیرت طیبہ کی روشنی میں، اور جو مختلف لوگ آج دنیا کے کہہ رہے ہیں نا، اس پر ہم کر سکتے ہیں. پھر جب پلان ہوا محسن بھائی سے انشاءاللہ میں رابطے میں رہوں گا، پھر اس پر بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں تک کے سیشن کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہمارے پاس 4:45 نماز ہے، تو ہمارے پاس کم از کم 7-8 منٹ تو ہیں. آن لائن بھی کوئی سوال آ سکتا ہے، جو آن لائن سن رہے ہیں، اور یہاں بھی آ سکتا ہے. سوال تو آنا چاہیے. ہاں. کیسے کنیکٹ کریں، یہی تو آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی زندگی ہے نا، یہ آپ کا کام ہے. اس کو اپنے ہائر پرپس کے ساتھ آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں، اس پر سوچیں. ٹھیک ہے، اس پر سوچیں کہ ہم اپنے مقصد زندگی کے ساتھ اپنی اسکلز کو کیسے جوڑ سکتے ہیں. یہ اپنی اسکلز کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ ان کو صرف 4 پیسے کمانے کا ہم ذریعہ بنائیں. مطلب واقعی میں اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں بنایا. یہ بہت ناانصافی ہوگی. یہ ایسا ہوگا نا کہ جیسے کہ آپ کسی توپ سے نا کوئی مکھی مارنے کی کوشش کریں، مکھی تو مر جائے گی، لیکن یار یہ توپ کا صحیح استعمال نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ اور اس پر میرے خیال سے سوچنے، کوئی ڈائریکشن دینے کے بجائے نا ہمیں خود سوچنا چاہیے. اس پر جتنا زیادہ ہم سوچیں گے نا، اتنا زیادہ ہمارے سامنے یہ چیز کھل کر آئے گی. آئندہ بھی اللہ نے چاہا تو اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. کچھ نیا تھا اس سیشن میں آپ کے لیے؟ کچھ ایسا تھا کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلے اس زاویے سے نہیں سوچا ہو؟ کچھ ایسی چیز تھی؟ ہوں. ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں ویسے تو اگر ہم سیرت میں دیکھیں تو ویژن بعد میں آیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ویسے اگر ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں تو ویژن تو پہلے ہی ہوگا. صحیح نا؟ تو جب ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی اسٹارٹ وتھ وائی، کا مطلب ہے کہ مجھے یہ سوال اٹھانا چاہیے. دیکھیں یہ اخلاقیات پہ سوال نہیں اٹھے گا. ٹھیک ہے، کہ مطلب اخلاقیات تو دنیا میں ایسی ہے نا کہ مطلب وہ تو یونیورسل ہے نا. کوئی دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ یار سچ بولنا بری بات ہے نا. تو وہ تو ہم نے اپنانی ہے. میں اس پر میں سوال یہ اٹھاؤں گا کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب پھر سوال آئے گا کہ یار میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں. تو بھائی یہ پھر یہ والی چیز میری زندگی میں اہم کیوں ہے، یہ کیوں ہے. تو یہ کیوں کا سوال ہوتا چلے جائے گا. کبھی شروع میں دیکھیں جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، شروع میں بلر ہوتا ہے، مطلب کچھ دھلنا دھلنا سا ہوتا ہے. لیکن جتنا زیادہ سوالات اٹھاتے رہیں گے، سوچتے چلے جائیں گے، اتنا زیادہ پکچر جو ہے نا کلیئر ہوتی چلی جائے گی. اور ہم اپنے جو ہمارے دنیا میں آنے کا جو بڑا مقصد ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خاص پیدا کیا گیا نا، ہم نے کہا نا کہ ہر انسان یونیک ہے نا. اور اللہ
فضول چیزیں پیدا نہیں کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ہر انسان کسی ایسی چیز کو حل کرنے کے لیے آیا ہے جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا ہے. تو ہائر پرپس ایک بڑی امبریلا ہے جس کے نزدیک جس کے نیچے دنیا کا ہر انسان ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے نیچے جو ہے نا وہ مختلف پاتھ ہیں جو اللہ پاک نے ایک یونیک ہمارے اندر کمبینیشن مختلف صلاحیتوں کا رکھا ہے نا, اس کو ساتھ رکھتے ہوئے پھر ہم اپنے پرپس کے لیے کیا کر سکتے, اس کے ذریعے سے ہم اپنے پرپس کو کیسے اچیو کر سکتے. تو یہ سوال کریں, میں اپنی اسکلز کے ذریعے سے اپنے ہائر پرپس کو نمبر 1 ایکسپلور کیسے کر سکتا ہوں, نمبر 2 اس کو اچیو کیسے کر سکتا ہوں, نمبر 3 جو ہے نا اس کو میں اپنے لیے واضح اور بالکل کلیئر کیسے کر سکتا ہوں, میں اپنی زندگی کے فیصلے اس کی بنیاد پہ کیسے کر سکتا ہوں, کیا چیز ہو کہ جو میری زندگی میں فیصلہ کن ہو,